اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلك خلقهم وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا اور اگر آپ کا رب چاہے تو تمام لوگوں کو ایک امت بنا دے، لیکن لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، سوائے ان کے وہ لوگ اختلاف نہیں کریں گے جن کے اوپر آپ کا رب رحم کرے، اور اسی لیے اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور تاکہ آپ کے رب کی بات پوری ہو جائے کہ البتہ میں جہنم کو اور جنت کو تمام لوگوں سے میں جہنم کو تمام جناتوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ ہود ہے، سورہ ہود سورہ نمبر 11، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 118 اور 119 تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اپنی قدرت کاملہ سے تمام انسانوں کو یا تو ایمان پر جمع کر دے یا کفر پر جمع کر دے۔ اللہ چاہے گا تو تمام انسان مومن بن جائیں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو تمام انسانوں کو کفر کے اوپر اللہ جمع کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ یونس کے اندر فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا رب چاہے تو زمین کے جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب ایمان والے ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت یہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، یعنی لوگوں کے ادیان میں، لوگوں کے اعتقادات میں، لوگوں کی ملتوں میں، ان کے مذہب میں، ان کے مسالک میں، اور لوگوں کے اعتقادات، افکار، ان کی سوچ اور خیالات میں ہمیشہ اختلاف رہے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو سوچنے کا حق دیا ہے، رائے کی آزادی دی ہے۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے تاکہ انسان اپنے معافی ضمیر کو سامنے رکھ کر کے جو حق ہے اس کو قبول کرے اور جو حق نہیں اس کو قبول نہیں کرے۔ لیکن انسان کو جو یہ اختیار دیا ہے، اسی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان اختلاف ہے۔ آپ دیکھیں گے زمانہ قدیم سے ہی لوگوں میں اختلاف چلا آ رہا ہے، ایک ساتھ رہنے والے لوگوں کے سوچ میں اختلاف ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے اندر تو اختلافات کی بھرمار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو خاص طور سے نصیحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا رب چاہے تو لوگوں کو ایک امت بنا دے، ایک مسلک کا بنا دے، لیکن لوگ ہمیشہ اختلافات کرتے رہیں گے۔ الا من رحم ربک، لیکن وہ لوگ اختلاف نہیں کریں گے جن کے اوپر آپ کا رب رحم کر دے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اختلاف اور انتشار صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر رحم کرے گا اور وہ متحد ہوں گے، وہ اجتماعیت پر آئیں گے تو اللہ کی رحم ان کے ساتھ ہوگی، اور اختلافات میں رہیں گے تو اللہ کا رحم نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اختلاف نہیں کریں گے جن کے اوپر آپ کا رب رحم کر دے، اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کی اتباع کرنے والے ہوں گے، جس دین کے بارے میں پیغمبروں نے بتلایا اس دین کے اوپر سختی سے چلنے والے ہوں گے، وہ لوگ اختلاف نہیں کریں گے۔ محترم سامعین کرام، ایسے لوگ زمانہ ماضی کے اندر، زمانہ قدیم کے اندر جب انبیاء آتے رہے تو انہوں نے ان کی پیروی کی، جتنے انبیاء آئے سب کی پیروی کی، اور پھر جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی پیروی کی، ان کی تصدیق کی، ان کے دین پر چلے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، معاملات میں ان کی مدد کی، معاونت کی، اور دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ہمکنار ہو گئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ جو رحم کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اختلاف سے بچنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ کے رب کا رحم ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ 72 فرقے ہو گئے، اور میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے۔ آپ جامع ترمذی اٹھائیے، کتاب الایمان، باب ما جاء فی افتراق هذه الامہ، اور اس کے بعد سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، صحیح ابن حبان، اور حدیث کی کئی کتابوں کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی لوگ 71 فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
نصرانی لوگ 72 فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور فرمایا وَتَفَرَّقَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ، اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹیں گے۔ بنی اسرائیل میں یہودی 71 فرقوں میں اور نصرانی 72 فرقوں میں، اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹیں گی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا فی النار الا ملۃ واحدہ، تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے، صرف ایک ملت اور ایک جو فرقہ ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، وہ جماعت کون سی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے۔ بات بالکل کلیئر ہے، بات بہت واضح ہے کہ ہمارے اس مسلمان امت کے درمیان بنیادی طور پر لوگ 4 اماموں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جیسا چلے ہمیں ویسا چلتی۔ لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 لوگوں کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے۔ اس سے یہ بات بالکل نہ سمجھا جائے کہ وہ 4 جو امام ہیں وہ صحابہ کے طریقے پر چلنے والے نہیں تھے، لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 اماموں کا ذکر نہیں کیا ہے، اور یہ نہیں کہا ہے کہ ان کی طرف منسوب ہو جاؤ، اور یہ نہیں کہا ہے کہ انہی کے طریقے پر چلو، بلکہ یہ کہا ہے کہ جو جس طریقے پر میں چل رہا ہوں اور جس طریقے پر صحابہ کرام چل رہے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، یہی روایت ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ، وہ جو ایک فرقہ جنت کے اندر جانے والا ہے، ایک جماعت جو جنت کے اندر جانے والی ہے، وہ کون سی ہے؟ کہا ہی الجماعہ، وہ جماعت ہے۔ جماعت کا کیا مطلب؟ آپ دیکھیں گے اہل السنہ والجماعت کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعت یعنی سنت والے اور جماعت والے۔ تو جماعت کی تعریف اور جماعت کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو شریعت کی اصل سے جڑیں گے وہ جماعت ہوں گے۔ شریعت کی اصل کیا ہے؟ شریعت کی اصل 4 امام نہیں ہے، یا علماء کرام نہیں ہے، یا ائمہ دین نہیں ہے۔ شریعت کی اصل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور شریعت کی اصل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو حدیثوں کی شکل میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے اپنی امت کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کون سی ہے؟ کہا کتاب اللہ اور سنت نبی، یہی اس کے نبی کی سنت۔ تو یہی ہے اصل کہ جو ان سے جڑے گا وہ جماعت ہوگا، اور جو ان سے کٹ کر کے شخصیتوں کو اپنا مرکز بنائے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا۔ جماعت اور فرقے میں یہی فرق ہے جو بالکل آتھینٹک فرق ہے، جو لغت کی کتابوں کے اندر ہے، کہ جو اصل سے جڑے گا وہ جماعت بنے گی، اور جو اصل سے ہٹ کر کے شخصیتوں کو اپنا جو ہے مقتدا اور اپنا جو ہے امام اور اپنا پیشوا اور ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے اس طریقے پر چلے گا، تو دراصل وہ جماعت سے کٹ کر کے فرقوں میں جڑنے والا ہوگا، فرقوں میں بٹنے والا ہوگا۔ آپ دیکھیں اس بات کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر کے پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جَمِيعًا کا مطلب ہوتا ہے تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ کیا مطلب یہ کہ جب اس اصل سے جڑیں گے، اور اس اصل کے ماننے والے کون لوگ ہیں؟ ہم ہو یا نہ ہو، تابعین ہو یا نہ ہو، ائمہ اربعہ ہو یا نہ ہو، لیکن صحابہ کرام تو ضرور بھی ضرور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور بھی ضرور ہے۔ وہ دونوں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور صحابہ کرام کی جماعت بھی ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ وہ ایک فرقہ جو جنت کے اندر جائے گا وہ کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہوں گے جو مجھ کو اور میرے صحابہ کرام کو ہی اپنا آئیڈیل مانیں گے۔ باتیں بہت ساری ہیں، اگر اس بات کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو ہر پوائنٹ پر بات ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی کمی ہے۔ ہم لوگ جو ہے ہر دن یہ درس سنتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے ہمیشہ آتی رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا الا من رحم ربک، وہ لوگ اختلاف نہیں کریں گے جن پر آپ کا رب رحم کرے، اور اختلاف کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کے اپنے
اپنا آئیڈیل اور اپنی چیز تسلیم کرنے والے ہوں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں ائمہ اربعہ میں چاروں مسلک جو ہے، چاہے امام ابو حنیفہ کا مسلک ہو، چاہے امام شافعی کا مسلک ہو، چاہے امام احمد بن حنبل کا مسلک ہو، چاہے امام مالک کا مسلک ہو، ان کے ماننے والوں میں اختلافات کی بھرمار ہے اختلاف کی. اور کتاب و سنت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. نہ قرآن میں اختلاف ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اختلاف ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو نبیوں کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں گے، وہی وہ لوگ ہیں جن پر آپ کے رب نے رحم کیا. اور اللہ فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ اختلافات کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی کتاب و سنت کے اوپر سختی سے جم جائے. لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ لوگ اختلاف میں رہیں، اپنے اپنے اختیار کو استعمال کریں، کچھ لوگ جنتی ہوں، کچھ لوگ جہنمی ہوں، لیکن لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ لوگ اس اختلاف کے گرم بازاری میں کتاب و سنت کو اپنا آئیڈیل تسلیم کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانیں اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور آپ کے رب کا کلمہ پورا ہو جائے. کیا کلمہ پورا ہو جائے؟ کہ میں البتہ جہنم کو جناتوں سے بھی اور انسانوں سے بھی بھر دوں گا. یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے قدرت کاملہ سے اور حکمت بالغہ سے اور اپنے غیر محیط علم سے یہ جان لیا ہے، لامحدود علم سے یہ جان لیا ہے کہ مخلوقات میں سے کون جنت کا مستحق ہے اور کون جہنم کا مستحق ہے. چھوڑ دیا ہے، عمل تم کو اپنے مرضی سے کرنا ہے، لیکن کون جنتی ہوگا اور کون جہنمی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے اس بات کو جان لیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جنت کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، جنت بھی بھرے گی اور جناتوں اور انسانوں سے جہنم کو بھی بڑھا جائے گا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل اور حکمت کے فیصلے کے ساتھ ہوگا. اس سلسلے میں ایک روایت ہے جس کو خوب غور سے سنیے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب التوحید اور صحیح مسلم کتاب صفت الجنت و نعیمہا و اہلہا کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم نے آپس میں بات کیا. جنت اور جہنم نے آپس میں بات کیا. جنت نے کہا کہ کیا بات ہے، میرے جنت کے اندر صرف کمزور، غریب اور نادار لوگ آتے ہیں. جہنم نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرور کرنے والے، کبر کرنے والے، تکبر کرنے والوں کو میرے حوالے کر دیا ہے. اس لیے نادار لوگ تمہارے اس میں جائیں گے، اسی لیے کمزور لوگ تمہارے اس میں جائیں گے تاکہ تکبر والے میری طرف آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے میری جنت، تو میری نعمت ہے، تو میرا لطف ہے، تو میری مہربانی ہے. میں اس مہربانی سے اپنے بندوں میں جس کو چاہوں نواز دوں. اور اے جہنم، تو میرا عذاب ہے اور میں اس عذاب کے ذریعے سے جس سے چاہے انتقام لے لوں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت ہمیشہ بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو ہمیشہ آباد کرتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں تک کہ جنت کے اندر جو باقی جگہ ہوگی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک الگ سے مخلوق کو پیدا کرے گا. اور جہنم کا حال یہ ہوگا کہ اس کے اندر انسانوں کو ڈالا جائے گا، جناتوں کو ڈالا جائے گا، کہے گا اور ہونا اور ہونا، اور دیجئے اور دیجئے. اللہ انسانوں کو بھی ڈال رہا ہے، جناتوں کو بھی ڈال رہا ہے، لیکن جہنم کی پیاس بجھ نہیں رہی ہے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدم مبارک کو ڈالے گا تو جہنم کہے گی کہ تیرے عزت کی قسم اب بس مجھ کو کچھ نہیں چاہیے. تو محترم سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے اور یہ جو باتیں ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے انسان چمٹ گیا اور اگر قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گیا اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ آگے رکھا، ایسا بندہ جنت کا مستحق ہو جائے گا. اور جو اس رستے کو چھوڑے گا وہ متکبر بن کر، تکبر اور گھمنڈ والا بن کر کے جہنم کی نظر ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.